البروج، یہ 85 نمبر کا سورہ ہے اور اس کی 22 آیتیں ہیں۔ یہ آخری پارے کے سورے ہیں اور جیسے جیسے آگے بڑھیں گے چھوٹے چھوٹے یہ سورے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا اور اس کی 22 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، برجوں والے آسمان کی قسم۔ بروج جمع ہے برج کی، برج یہ جو پورا سال ہوتا ہے یہ اسی کے مطابق ہوتا ہے، بروج کے مطابق۔ اور اردو میں یا عربی میں اس کے الگ الگ نام ہیں۔ آپ نے اگر یہ جو پنچانگ ہوتا ہے، پنچانگ کے اوپر آپ نے چاروں طرف وہ دیکھے ہوں گے بروج بنے ہوتے ہیں، ایک شیر ہوتا ہے، ایک ترازو ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے راشی جس کو بولتے ہیں، جس کو ہندی میں راشی بولتے ہیں، راشی کی آپ کی راشی کیا ہے، تو انہی کو بروج کہا جاتا ہے، یہی بروج ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے منازل شمس و قمر مراد ہیں، یعنی جو سورج اور چاند کی منزلیں ہیں وہ یہ برج ہیں، یہ ایک سے نکل کے دوسرے میں جاتا ہے، دوسرے سے نکل کے پھر تیسرے میں، اس طریقے سے پورا راؤنڈ، پورا حرکت ہوتا ہے۔ یعنی اس میں اب فارسی میں یا اردو میں حمل ہے، ثور ہے، جوزا ہے، سرطان ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، میزان ہے، عقرب ہے، قوس ہے، جدئی ہے، ولغ ہے اور حوت ہے۔ تو اس سے یہ مراد یہاں اوپر لیا جاتا ہے۔ بروج یہ جو ستاروں کی منزلیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ یوم موعود یہ قیامت کا دن ہے۔
تو ایک تو بروجوں والے آسمان کی اللہ نے قسم کھائی، وہ آسمان کی جس میں برج ہیں، یہ ساری منزلیں ہیں یہ، اور اس دن کی قسم کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قیامت کے 100 سے اوپر نام ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ نام ہیں قیامت کے، اور یہ سارے نام اس کی صفتوں کو لے کے ہیں، یعنی قیامت کے دن کی جو صفتیں ہیں، مثلا عذاب کا دن، حساب کا دن، فیصلے کا دن، یہ سب قیامت کے دن کے نام ہیں۔ عذاب کا دن بھی ہے، صحیح بات ہے، فیصلے کا دن بھی ہے، صحیح بات ہے، انصاف کا دن بھی ہے، صحیح بات ہے، حساب کا دن بھی ہے، صحیح بات ہے، انعام کا دن، صحیح بات ہے، بدلے کا دن، یہ سب اس کے نام ہیں یہ قیامت کے۔ تو ایسے ہی وعدے کا دن، جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں انجام دو گے اس کا ہم تم کو بدلہ دیں گے، اگر اچھا کیا ہوگا تو اچھے کی صورت میں، برا ہوگا تو برے کی صورت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ اور گواہ اور جس کی گواہی دی جائے گی اس کی قسم۔ اب یہاں کے اوپر یہ شاہد و مشہود کون ہے، اس کو تفسیر میں دیکھنا پڑے گا۔ شاہد اور مشہود کے بارے میں مفسرین کے درمیان میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور روایتوں کے لحاظ سے اس کے 48 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ کس کے؟ شاہد اور مشہود کے، گواہ اور جس کی گواہی دی جائے وہ۔ لیکن بظاہر محسوس اور غیر محسوس کے علاوہ کوئی بات ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے مراد کچھ بھی ہو، جیسا کہ بعض روایت میں شاہد رسول خدا ہیں اور مشہود حضرت علی، اور بعض میں شاہد رسول خدا ہیں اور مشہود قیامت کا دن ہے۔ لیکن ہمارے یہاں شیعوں میں مشہور یہی ہے کہ شاہد رسول اللہ ہیں اور مشہود مولا امیر المومنین ہیں، ایک گواہی دینے والا اور ایک وہ کہ جس کے بارے میں گواہی دی جائے۔ تو اب وہ گواہی کس چیز کی ہوگی؟ بعض لوگ کہتے ہیں ولایت کی گواہی ہوگی، امامت کی گواہی ہوگی، یا خود یہ باقی اور دین اور شریعت کی گواہی۔ اصحاب اخدود ہلاک ہو کر دیے گئے، یہ ایک گروہ تھا یمن کا، اخدود، جیسے اصحاب سبت ہیں، سنیچر والے دن کے لوگ، سنیچر والے لوگ، سبت کہتے ہیں سنیچر کو، سنیچر والے لوگ، ایسے اخدود والے لوگ، یہ الگ الگ جس علاقے میں کوئی عذاب آیا، جس قوم پہ کوئی عذاب آیا، جس ایریے میں جو عذاب، تو اسی کے نام سے وہ چیز منسوب ہو گئی۔ یہ اخدود یمن کے بادشاہ، اصحاب اخدود یمن کے ایک بادشاہ ذو نواس کی قوم کو کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے ایک خندق بنائی تھی۔ کس نے؟ اخدود والوں نے، اور اس میں آگ بھڑکا کر اللہ والوں کا امتحان لیا کرتے تھے۔ خندق کھودی اور اس میں آگ بھڑکائی، اور پھر اس سے اللہ والوں کا امتحان لیتے تھے۔ اگر وہ دین سے منحرف ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ انہیں آگ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ یعنی آپ اگر کہہ رہے ہو کہ اللہ والے ہو تو آگ میں جاؤ، اگر اس سے منحرف ہو گئے تم تو ٹھیک، کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم نے کہا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے تو تم کو جانا ہے، جلنا ہے۔ اس میں جلا دیتے تھے، یہ ڈال دیتے تھے آگ میں۔ اگر تم انحراف کرو، انکار کر دو تو کوئی بات نہیں، اور ورنہ انہیں آگ میں ڈال دیا تھا۔ اور لوگ خندق کے قریب بیٹھ کر اس کا نظارہ کرتے تھے اور خوب خوش ہوتے تھے۔ ہوتا نہیں، چاروں طرف جمع ہو گئے، اور جب اس کو ڈالتے تھے اور وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، شور مچاتا تھا، تو وہ خوش ہوتے تھے، اس منظر کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے کہ بہت اچھا ہوا، دیکھو جل رہا ہے۔ اللہ کو مانتا تھا، اب اللہ کہاں ہے؟ کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے نہیں، دنیا میں دیکھنے میں آتے ہیں۔
کہ دین کے نام کے اوپر، مذہب کے نام پہ کسی کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب تم بتاؤ کیا، اور جب بیچارہ وہ شور مچا رہا ہے تو وہ خوش ہو رہے ہیں اور اس کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ خدا نے ان کے واسطے آخرت میں ایسا ہی عذاب معین کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے آؤ، تمہارے لیے بھی ایسے ہی عذاب ہے، تمہارے گرد لوگ جمع ہوں گے، تم کو ڈالا جائے گا، لوگ تم کو ہنسیں گے وہاں کے اوپر، اور لوگ تالیاں بجائیں گے چاروں طرف کھڑے ہو کے کہ اب بتاؤ، تم بتاؤ تمہارا اب کون ہے، کہ انہیں آگ میں جلایا جائے، اور صاحبان ایمان دور سے اس کے منظر کو دیکھیں گے، یہ اصحاب اخدود والے جو دور سے ان کے منظر کو دیکھیں گے، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ دار دنیا میں وہ اللہ والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا کرتے تھے، اور وہ مومنین کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے خود ہی اس کے گواہ بھی ہیں۔ کون؟ اصحاب اخدود۔ اور انہوں نے ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ وہ خدائے عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے۔ کاہے کی دشمنی تھی ان کو، اصحاب اخدود والوں کو، ان سے جن کو خندق میں ڈال رہے تھے؟ دشمنی تھی کہ تم نے دین کو قبول کیا، تم اس نبی کے اوپر ایمان کیوں لائے، تم نے اللہ کو ایک کیوں مانا، اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کو یہ سزا دی جاتی تھی۔ اور وہ مومنین کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے خود ہی اس کے گواہ بھی ہیں، اور انہوں نے ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ وہ خدائے عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے۔ وہ خدا جس کے اختیار میں آسمان اور زمین کا سارا ملک ہے، اور وہ ہر شے کا گواہ اور نگراں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اسی اللہ کے خلاف تم ایک جنگ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہو اور جنگ لڑ رہے ہو کہ جو سارے ملک کا مالک ہے، ساری زمین اور آسمان کا پروردگار ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب بھی ہے۔ اب یہاں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ایک سوال ہو، کیا اگر ایماندار کو ستایا جائے تو عذاب ہوگا؟ کیا اگر ایمان لانے والے جو ایمان نہیں لایا اس کو ستایا جائے تو عذاب نہیں ہوگا؟ سوال آئے گا کہ نہیں آئے گا ذہن میں کہ بھائی ایمان ایک لایا ہے، ایک انسان کلمہ پڑھا تو اس کو اگر ستایا تو عذاب، تو کلمہ اگر نہیں پڑھا ہے تو کیا اگر اس کو ستایا جائے تو عذاب نہیں ہوگا؟ یہ آپ کو قرآن مجید میں کئی جگہ کے اوپر یا احادیث میں روایتوں میں صاحبان ایمان یا صاحبان اسلام کے ساتھ مخصوص ملے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں صاحبان ایمان کے علاوہ ظلم جائز ہو جائے گا، یا صاحبان اسلام کے علاوہ ظلم جائز ہو جائے گا کہ ہاں صاحبان ایمان کے اوپر ظلم کیا تو اللہ پوچھے گا، اور اگر صاحبان ایمان کے علاوہ کسی کے اوپر ظلم کیا تو اللہ پوچھے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں صاحبان ایمان پر ظلم کرنے والے کا عذاب اور بھی زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا اگر ان کے ساتھ کچھ نیکی یا اچھائی کی جائے تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک نیکی آپ انسان کے ساتھ کیجئے اس کا ثواب الگ ہے، ایک مسلمان کے ساتھ کیجئے اس کا ثواب الگ ہے، ایک آپ مومن امیر المومنین کے شیعہ کے ساتھ وہی نیکی کیجئے اس کا ثواب الگ ہے، لیکن بہرحال نیکی تو نیکی ہے، نیکی کا ثواب تو ملے گا آپ کو، جزا اس کی ہے۔ یہی چیز بدی ہے، اگر بدی آپ نے ایک عام انسان کے ساتھ کی اس کا بدلہ اور اس کی سزا الگ ہے، ایک مسلمان کے ساتھ آپ نے بدی کی اس کا سزا الگ ہے، اور ایک صاحب ایمان کے ساتھ آپ نے بدی کی ہے تو اس کی سزا الگ ہے کہ آپ خود صاحب ایمان ہو کے اور آپ صاحب ایمان کے ساتھ جو ہے بدی کر رہے ہو، اور اس میں ڈبل ہو جاتا ہے، عذاب زیادہ ہو جاتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ بالکل بڑی کامیابی تو ہے ہی ہے، انسان دنیا میں
ساری کوشش انسان کی کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ روٹی کپڑا مکان، اسی کے لیے ہوتی ہے. ساری کوشش ہماری کاہے کے لیے ہے؟ انہی تین چیزوں کے لیے. روٹی کپڑا مکان، کھانے کے لیے ہو جائے بھیا، پہننے کے لیے ہو جائے، رہنے کے لیے ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ انسان نے جو کچھ بھی دنیا میں تھوڑا دکھ درد برداشت کیے، سہے، اور اللہ کا خوف رکھا، غلط کام کے قریب نہیں گیا، جو بھی اچھے کام تھے انہیں انجام دیا. اب اللہ بدلے کے طور کے اوپر اس کو کیا دے گا قیامت کے دن؟ قیامت کے دن باغ دے گا، اس کو نہریں دے گا، محل عطا کرے گا، ایک ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی عطا کرے گا. اب اگر ایسی زندگی قیامت کے دن مل جائے تو کامیابی نہیں تو کیا ہے؟ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. یہ اس جو آیت کے اوپر غور کیجئے گا. اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے. دیکھیے اللہ ڈھیل دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی تو فوراً پکڑ لیتا ہے، کبھی مہلت دے دیتا ہے. اس میں صاحبان ایمان کے لیے امتحان بھی ہوتا ہے. دنیا میں اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی. آپ یہی آل سعودی کو لے لیجئے، اللہ ڈھیل دیے ہوئے کہ ٹھیک ہے تم کر لو، لیکن اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے. ایک دن جب گرپ میں آئیں گے نا تو پھر یہ سب کچھ رکھا رہ جائے گا، سب دھرا رہ جائے گا. یہ سارا تخت اور تاج اور حکومت اور دولت اور ثروت اور ان کے جتنے تعلقات ہیں، جتنے رابطے ہیں، سب دھرے رہ جائیں گے. کچھ کام آنے والا. اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے، بہت شدید ہے. اِنَّ بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے. وہی پیدا کرنے والا اور دوبارہ ایجاد کرنے والا ہے. وہی بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. وہ صاحب عرش مجید ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. یہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. یہ جملہ یہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں جو چاہوں کر لوں. بالکل نہیں کر سکتے ہو. دنیا میں کہنے کے لیے کہہ دو کہ ہاں ہم جو کچھ چاہیں کر لیں گے، لیکن تم سب کچھ نہیں کر سکتے. دنیا میں کیسے کیسے فرعون اور حامان اور شداد آئے اور انہوں نے بڑے بڑے غرور کیے، اور آج کا یہ جو فرعون اور شداد گھوم رہا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا اور بدماش، اور طرح طرح کے دعوے کرتا ہے، اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن کیا ہے؟ تم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے اور جو چاہے، وہ جو چاہتا ہے. یہاں کے اوپر بھی انہوں نے تھوڑا فٹ نوٹ لگایا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. واضح رہے کہ خدا اپنے اختیار میں مکمل صاحب اختیار ہے، لیکن اس کے معنی یہ ہرگز نہیں کہ میزان عدل کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے. اس کو سمجھے آپ لوگ. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ عدل کے خلاف نہیں کر سکتا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جس طریقے سے کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ سوئی، اللہ اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ سوئی کے جو سوراخ ہے اس سے اونٹ کو گزار دے. اب ظاہر سی بات ہے اونٹ کو گزارنے کے لیے یا سوئی کا سوراخ بڑا ہونا چاہیے یا اونٹ چھوٹا ہو. یہ دونوں چیزیں تو محال ہیں. یا تو سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے وہ اس کو بڑا کیا جائے، یا پھر اونٹ کو چھوٹا کیا جائے. ہاں اللہ اس کو کر سکتا ہے، یا اونٹ چھوٹا کر دے گا یا اس کے سوراخ کو بڑا کر دے گا. لیکن آپ کہو گے نہیں وہ چھوٹا بھی نہ ہو، یہ بڑا، یہ چھوٹا بھی نہ ہو، وہ بڑا بھی نہ ہو، نکل جائے. تو اسی طریقے سے دنیا میں عدل یعنی انصاف. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے بے شک. اور یہی یہ دلیل ہمارے پاس اللہ کے انصاف کے سلسلے میں
کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید جنت میں جائے گا، صاحب آپ کیوں کچھ کہتے ہو اس کو، وہ تو اللہ کا مسئلہ ہے. ہم یہی کہتے ہیں اللہ کا مسئلہ کیسے ہے؟ اللہ ظلم نہیں کرتا. یزید کا جہنم میں جنت میں جانا ہی ظلم ہے. یہ بے انصافی ہے، بے عدالتی ہے کہ یزید جو ہے جنت میں جائے، اسی میں حسین اور اسی میں یزید ہو. یہی بے عدالتی بے انصافی ہے. اور اللہ عدل کے خلاف نہیں کرے گا، وہ انصاف کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، اور خود اس کا یہ ظلم ہے. تو واضح رہے کہ خدا اختیار میں مکمل صاحب اختیار ہے، لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ میزان عدل کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے. اس کا ہر فعل ارادے کا تابع ہے، اور ارادہ غلط چیز سے متعلق ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا ظہور منظر عام پر آئے، یعنی وہ منظر عام پر ظاہر ہو. یا واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ یہ بات مسلم ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ برائی اور ظلم کو چاہ بھی سکتا ہے یا نہیں. اہل عقل اور عدل کا عقیدہ ہے کہ اس کی مشیت غلط کام سے متعلق نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ صاحب اختیار ہے لیکن غلط کام نہیں کر سکتا. خیر ہی خیر ہے اس کے یہاں شر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس کے یہاں خیر ہی خیر ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے. کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے، فرعون اور قوم سمود کی خبر؟ مگر کفار تو صرف جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں. یقیناً یہ بزرگ و برتر قرآن ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ کیا گیا ہے. یہ قرآن جس پہ کہتے ہیں شب قدر بھی گزری تو کہتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا. اب یہ بحث ایک ہے کہ اگر قرآن نازل ہوا تو کہاں نازل ہوا، شب قدر میں کہاں نازل ہوا قرآن؟ تو اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا لوح محفوظ پہ، یا اگر قرآن نازل ہوا ہے تو کہاں نازل ہوا؟ قلب پیغمبر پر. یہ ایک ساتھ نازل ہوا ہے، یا لوح محفوظ یا قلب پیغمبر. کیونکہ قرآن نازل ہونے کے دو انداز ہیں، ایک تو ہے کہ ایک ساتھ نازل ہوا، اور ایک ہے سورہ سورہ کٹ کے یا آیت آیت کر کے نازل ہوا ہے. اب یہ جو رسول اللہ کے سینے میں قرآن محفوظ تھا، اب جب بھی جہاں کے اوپر بھی جیسے بھی حکم ہوتا تھا جبرائیل آ جاتے تھے، یا رسول اللہ وہاں سے پڑھ دیجئے، وہ سورہ پڑھ دیجئے، وہ آیت پڑھ دیجئے، اور رسول اللہ اس آیت کی تلاوت کر دیتے تھے، اور یہی حکم الہی بن جاتا تھا. بس وقت تمام اور بات تمام. انشاءاللہ اس کے بعد کا جو سورہ ہے وہ اس کے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان ہوگا. بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی بھی سزا پائے گا. یعنی اللہ نے بہت باریک نگاہوں سے ہمارے اوپر نظر رکھا ہے، کچھ چھوٹنے والا نہیں ہے. چاہے تھوڑی سی تھوڑی نیکی ہوگی وہ بھی غائب ہونے والی نہیں ہے، اور چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہوگا اس سے بھی بچنے والے نہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ناقابل معافی ہیں، جنہیں معاف نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہم کچھ گناہ کرتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تدارک کر لیتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ہوتے ہیں جو معافی کے لائق نہیں ہیں. چوتھے امام فرماتے ہیں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اور رات کو سو جائے، اور اس کے آس پاس کوئی مومن بھوکے پیٹ رات گزار دے. نہیں ہوتے ہیں ہم ٹھیک تو پوری جہان، ہم اچھے میں ہیں، ہم کو دائیں بائیں اڑوس پڑوس کسی سے کیا مطلب. خود کھائیں
سیر ہو جائیں اور پڑوس میں کوئی بھوکا مومن سو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں میں تمہیں اس بندے پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے حکم دیا لیکن اس نے عمل نہیں کیا. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا کہ نہیں, لیکن اس نے میری نافرمانی کر کے میرے غیر کی اطاعت کی. میں نے اسے اسی کے سپرد کر دیا, اسی کے حوالے کر دیا. مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, اللہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہے کہ میں اس بندے کو کبھی معاف نہیں کروں گا. کس کو؟ جو خود کھائے, خدا نخواستہ پڑوس میں کوئی مومن بھوکا رہ جائے. پھر آپ دیکھیں نیکی کی دعوت دینے والا, عام طور سے آپ دیکھیں علماء کو دیکھیں, بزرگان دین کو دیکھیں, خاصان خدا کو دیکھیں, وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے, پیغام دین پہنچاتے ہیں. یہ اچھا کام ہے, یہ اچھا کام ہے, یہ اچھا کام ہے. دین کی دعوت دینے والے کی نافرمانی کے ساتھ جو ہمیں دین کی دعوت دے رہا ہے, اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو اس کے سوا تمہارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. لیکن جو تمہیں دین کی طرف دعوت دے رہا ہے, تو ہم کبھی کبھی اپنے مقام کو بھی نہیں پہچان پاتے کہ اللہ نے ہمیں کس منزل پر فائز کیا ہے. پھر امام فرماتے ہیں, چوتھے امام, گناہ پر اظہار مسرت. اظہار مسرت, کسی کو مارا, کسی کی عزت لوٹ لی, کسی کا مال لوٹ لیا, اور صاحب آرام سے پوٹلے پہ 10 بھائی بند بیٹھے ہیں اور اس پہ اظہار خوشی, میں نے تو ایسا کر دیا, میں نے تو ایسا کر دیا, میں نے تو ایسا کر دیا. چھٹے امام فرماتے ہیں گناہوں پر اظہار مسرت سے اجتناب کرو, کیونکہ اس پر خوش ہونے کا گناہ اس کے کرنے سے زیادہ ہے. ایک تو گناہ آپ نے کر لیا, جتنا اس کا گناہ اس پہ اور اظہار گناہ کرنا. بہت سے ہوتے ہیں خدا نخواستہ کوئی پارٹی کر کے آئے, شراب نوشی کر کے آئے, عیاشی کر کے آئے, کچھ کر کے آئے, فخریہ بیان کرتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے. یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ, یہ معاف نہیں کیا جائے گا. پھر فرماتے ہیں فسق و فجور پر اظہار مسرت اور فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. ایک تو غلط کام کر رہا ہے, اس کے بعد اظہار خوشی کر رہا. مولا فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں ہے. سارے ائمہ نے کبھی مصلی عبادت پر, کبھی اور, دعا کرتے رہے اہل بیت کے غم میں آنسو آنے کی. سب نے, یہاں تک کہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جب غم حسین میں آنسو نہ آئے تو نماز کے بعد دعا کیا کرو, بہت بڑی نعمت ہے. خوف الہی میں آنسو آنا, اہل بیت کی مصیبتوں پہ آنسو آنا, آنکھوں سے آنسو نہ آنا سنگ دلی کی دلیل ہوتی ہے, جبکہ سنگ دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے. آنسو تو نہیں آ رہے ہیں, کیوں؟ سنگ دل ہے. سنگ دل کیوں ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت. کوئی نہ کوئی گناہ پیچھے لگ گیا ہے جو ایک کے بعد ایک کراتا رہتا ہے اور ہمارا دل سخت ہوتا جاتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں انسان ایسا گناہ کرتا ہے جس سے وہ نماز شب, نماز تہجد کی جو نعمت ملنا چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے. جگ رہا ہے, رمضان مبارک آپ دیکھیں گواہ ہے, جگتا رہتا ہے, نہیں پڑھ پاتا. عام دنوں میں بھی فجر سے پہلے اٹھنا, ساری چیز, لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ اس نعمت کو لے لیتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں بندہ جیسے جیسے گناہوں کو نئے طریقے سے کرتا جاتا ہے
پروردگار عالم بھی ایسے طریقے سے بلائیں نازل کرتا جاتا ہے، نئی نئی بلائیں آتی ہیں۔ آج دیکھیں بچپن میں بہت ساری بیماریاں تھیں، ایک سے ایک بخار ایسے ایسے آئے کہ نام سن کے آدمی کا روٹا کھڑا ہو جاتا ہے، آیا اور لے کے گیا۔ تو جیسے جیسے نئے طریقے سے انسان گناہ کرتا ہے، اللہ بھی نئے طریقے سے عذاب بھیجتا ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کوئی سال کسی سال سے بارش کے اعتبار سے کم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جہاں چاہتا ہے مقرر فرما دیتا ہے، کیونکہ جب کوئی قوم گناہ کا ارتکاب زیادہ کرتی ہے تو جو بارش ان کے لیے مقرر ہوئی ہوتی ہے وہ کہیں اور چلی جاتی ہے، یہاں کا پانی وہاں، وہاں کا پانی وہاں، یہ ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب حکمران جھوٹ بولیں گے گناہ کی وجہ سے بارش، اور جب حاکم جھوٹ بولے گا تو بارش رک جائے گی، جب بادشاہ ظلم کرے گا تو حکومت کمزور ہو جائے گی، اور جب زکوٰۃ کی ادائیگی رک جائے گی تو جانور مر جائیں گے۔ جو گناہ نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں وہ بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ جو گناہ ندامت اور پشیمانی کا سبب ہے وہ قتل ہے۔ جو گناہ عذاب کے نازل ہونے کا سبب بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ظلم ہے، کسی پہ زیادتی کرنا، کسی کو بیچارے کو کمزور پالی چاہے جو کر ڈالی، ایسا نہیں چلنے والا ہے۔ عذاب الہی کے تم شکار ہو کے رہو گے، بچ نہیں سکتے ہو۔ پھر مولا فرماتے ہیں وہ گناہ جو عصمت دری کا ذریعہ بنتی، وہ کیا ہے؟ شراب خوری۔ جو گناہ رزق کے تنگ ہونے کا موجب بنتی ہے وہ زنا۔ جتنے بھی اس کے اسباب ہیں، جتنے بھی اس کے اسباب ہیں وہ سب زنا ہی میں داخل ہیں۔ جو گناہ جلد موت کا سبب بنتے ہیں وہ قطع رحمی ہے۔ جو گناہ دعا کو واپس پلٹانے کا موجب، آپ کرتے رہیں دوسرے کرتے رہیں واپس آ جاتی ہے، وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ امام فرماتے ہیں جو گناہ دعا کو واپس پلٹاتی ہے اس میں ایک بدنیتی ہے۔ والدین کی نافرمانی، ہم نے بڑا اچھا یہ کام ہو جاتا، ارے صاحب مسجد میں اتنا دوں گا، نیاز میں یہ کروں گا، اور جیسے ہی جیب میں آیا دیکھتے ہیں ابھی کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، آج تو یہ ہے، آج تو اس کی طرف سے شیطان لگا رہا ہے، سروس کر رہا ہے۔ آخر میں دھیرے دھیرے یہ بدنیتی، اب دعا کوئی سے بھی کرواتے رہیے، چاہے جتنی بڑی سیڑھی لگاتے رہیے، کچھ نہیں ہونا، اس کو واپس ہی آنا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں مومن بھائیوں کے ساتھ منافقات مل رہے ہیں بڑے، ارے بھیا منافق کے بجائے کافر بن جاؤ، سب سے نچلے طبقے میں منافق رہے گا جہنم میں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بہت ایسا لگے گا صاحب بس یہی ہیں جان فد، اور جہاں ذرا سا گردن گھمائی ارے شروع، اتنی برائی کی جیسے کائنات میں ساری برائی بیچارہ اسی کے پاس۔ یہ کام کس کا ہے؟ منافق کا ہے۔ ارے بھائی جس سے کوئی معاملہ ہے اس کو سامنے سنا دو، بات ختم۔ پورے شہر میں اور ہر جگہ بیٹھ کے وہی، کیا فائدہ؟ پھر امام فرماتے ہیں مومن بھائی کے ساتھ منافقت دعا کے قبولیت میں مانع ہو جاتی، واپس پلٹا دی جاتی ہے۔ نماز فریضہ میں تاخیر، نماز تو پڑھتا ہے دیر میں پڑھتا ہے، امبا چوک میں کوئی مل گیا، ادھر اذان شروع تھی، لاؤ 2-5 منٹ باتیں کر لیں، پہلی رکعت گئی، دوسری گئی، تیسری، نماز تو پڑھے گا، پڑھتا ہی ہے بیچارہ، روز پڑھتا ہے، مسجد بنی اسی لیے، آتا ہی اس لیے یہاں پہ ہے، لیکن تاخیر سے پڑھتا ہے۔ جو نماز فریضہ میں تاخیر کرتا ہے اس کی دعائیں بھی جلدی قبول، اور معصومین کی شفاعت بھی نہیں پہنچے گی۔ من استخف عن الصلاۃ، ساتویں امام نے کہا لا تنالو شفاعتنا من استخف عن الصلاۃ،
جو نماز کو ہلکا سمجھے گا میری شفاعت اسے نہیں پہنچے گی۔ نیکی اور صدقات کے ذریعے خدا کے قرب کے حصول کو ترک کر دینا، کوئی نیک کام نظر نہیں آتا، ارے کچھ تو دکھنا چاہیے، کچھ نہیں، صدقات خیرات کچھ نہیں۔ بدکاری کا ارتکاب اور گالیاں دینا، یہ سب جو ہے دعا میں مانے ہوتے ہیں، چاہے جتنی محنت سے دعا کریں، چاہے جو دعا پڑھ کے بھیجیں، وہاں سے پہلے واپس آ جاتی ہے۔ آخری کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے، والدین کی نافرمانی اور لوگوں کے ساتھ سرکشی، ذرا سی قوت آ جائے، طاقت آ جائے، اور سب پہ جو ہے سکہ جمانے لگتے ہیں، بس جو میں کہہ دوں وہی حرف آخر ہے، وہی تجھے کرنا ہے، باقی کچھ نہیں۔ مشورہ دینا کا سب کو حق ہے، لیکن جبرن تو کسی سے عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سرکشی جو ہے، یہ اس دنیا میں سزا مل کے رہتی، اسے ذلیل ہی ہو کے مرنا ہے۔ آخری احسان فراموشی، اگر کسی نے کوئی احسان کیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، احسان تو احسان ہے، اس لیے کہ ابتدا اس نے کی ہے۔ احسان اگر فراموشی بھی ہے تو یاد رکھو اس کی سزا اس دنیا میں مل کے رہے گی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء النام کے سایوں کو ہمارے سروں کے پہ باقی فرما۔ پروردگار ایران کی نصرت مدد فرما، وہاں کے تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک۔ ایک مرتبہ سورہ حم کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرحومین اور وہ ہمارے تمام علماء اور مراجع اور مومنین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں۔